وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل سے اس کی توفیق کے ساتھ سورہ المائدہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ 120 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں یہ اقوال بھی ملتے ہیں صحابہ کے کہ سورہ مائدہ اور سورہ نصر جو ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری صورتوں میں سے ہیں۔ اس میں شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں۔ پہلی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ کہ اے ایمان والو، اپنی جو بھی عہد تم کرتے ہو، جو بھی وعدے کرتے ہو، جو بھی قسمیں کھاتے ہو، ان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی جانور جو جیسے کہ گائیں، اور اسی طرح بکری، بیر، اونٹ، اس قسم کے جانور تمہارے لیے کھانے حلال کر دیے گئے۔ بہیمۃ الانعام، اور اسی طرح کے ملتے جلتے جانور جیسے بارہ سنگا ہے، ہرن ہے، یہ سب حلال ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جن پر تمہیں پہلے پڑھ کر سنا دیے گئے کہ جو حلال نہیں ہیں، غیر محلی، اور نہیں حلال، الصید وانتم حرم، ہاں یہ جانور بھی حلال اس وقت نہیں ہوں گے جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کا ہر حکم حکمت اور علم کی بنا پر ہے۔ الحمدللہ۔ جیسا کہ روٹ ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اپنے اندر جذب کرتے ہیں تاکہ جو الفاظ ہیں قرآن کے، جب ان سے ہماری شناسائی ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی، تو ترجمہ کرنا بڑا آسان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اوفو جو ہے وفا سے ہے، واو فا یا 66 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ بالعقود عقد سے ہے، عقد النکاح، نکاح کا عقد جو ہے کنٹریکٹ ہے۔ جتنے بھی کنٹریکٹ ہوں گے، جتنے بھی وعدے ہوں گے، جتنے بھی آپ آپس میں کچھ معاملے طے کریں گے، ان کا پاس کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ عین کاف جو ہے کینچی والا اور دال، 7 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں بھی، اور اسی طرح سورہ رعد میں بھی آتا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور سب سے بڑا عہد تو ہم نے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں جب ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اللہ کی گواہی دے دے کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، کسی کی بات جو بھی آپ کے خلاف جاتی ہوگی نہیں مانیں گے، کسی کی پرستش نہیں ہوگی، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھیں گے، کسی کو خزانے دینے والا نہیں سمجھیں گے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو بھی انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ ال عمران میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال سورہ رعد میں آتا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے بھی عہد کرنے کے بعد، پکا عہد کرنے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد شرک کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو، ان رشتوں کو، یا ان کنٹریکٹ کو جو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب وعدہ خلافی ہوتی ہے، ایمانداری نہیں رہتی،
تو زمین پر فساد پھیلتا ہے، تو وہ فساد کرتے ہیں زمین پر۔ اولئک لہم اللعنۃ، اللہ کہہ رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ۔ ولہم سوء الدار، اور آخرت کا ٹھکانہ بھی ان کا بہت برا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ اکبر، سورہ اسراء، سورہ نمبر جو ہے 17 ہے آیت، سورہ بنی اسرائیل آیت 34 میں اللہ فرما رہے ہیں اوفوا بالعہد، کہ پورے کرو اپنے کنٹریکٹ، اپنے وعدے، ان العہد کان مسئولا، اور ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، وعدے تھا توڑ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے کہ مویشی جانور اور ان کے ساتھ ملتے جلتے۔ احلت کا لفظ جو ہے ہا لام لام حلال سے ہے۔ 51 کلمات قرآن میں ہیں، بہیمتو با ہا میم 5 کلمات قرآن میں ہیں۔ بہیمتو چوپائے جتنے بھی مویشی جانوروں کی طرح ملتے جلتے، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی، جیسے ہرن ہے اور ہرن ہے، بارہ سنگا ہے، اور اسی طرح کے جتنے بھی نیل گائے ہے، یہ جو بھی ہے وہ سب کے سب حلال ہیں۔ عرف میں درند اور پرند کے علاوہ، درندے وہ جو کھاتے ہیں، گوشت کھانے والے ہیں، وہ بھی حلال، وہ اس میں نہیں آئیں گے، اور اسی طرح پرندے جو اڑنے والے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے، باقی سب کو بہیمۃ کہا جا سکتا ہے۔ الانعام جو ہے، نام جو ہے نعمت سے ہے، اور ہم نے اس کو کافی دفعہ دیکھ لی ہے۔ انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی، جس میں گائے بھی آ جاتی ہے، جس میں بیل بھی آ جاتا ہے، جس میں بکری، بیر، اسی طرح اونٹ، اونٹنی، یہ سارے جانور آ جاتے ہیں۔ نون عین میم 140 کلمات آئے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے، 140 کلمات آئے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، یتلی جو ہے تلاوت ہے، جو تمہیں پہلے پڑھ کر سنا دیے گئے، غیر محل الصید، کہ جو تم نے، تمہارے لیے شکار جن کا حلال نہیں ہے، کس وقت؟ وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، جب تم اللہ کے گھر کا قصد کر رہے ہو، عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھے ہو، اس وقت شکار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ولا فسوقا ولا جدال، جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا، جب احرام باندھ لیا کر لیا تو پھر کسی قسم کا نہ شوہر بیوی کا تعلق ہوگا، نہ فسق بات کی جائے گی، نہ جھگڑا کیا جائے گا۔ اور جیسے ہی انسان شکار کی طرف چلتا ہے یا شکار کی طرف لگتا ہے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، اور سفر جو ہے حج کا ہو، جب احرام باندھ لیے کہ آئے، یا عمرے کا ہو، تو پھر صرف اللہ کو پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا الہ الا، تو بہرحال اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر شکار سے منع کر دیا گیا جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ محلی جو ہے حلالی سے ہے، ہا لام لام 51 کلمات، الصید صاد یا دال، صیاد جو ہے ہم بولتے ہیں، صیاد شکاری کو بولتے ہیں، اسی سے ہے، یہ اردو میں بھی لفظ آتا ہے، تو شکار کے لیے آتا ہے۔ 51 جو ہے اس کے کلمات جو ہے، شکار جو ہے شکار کے لیے آتا ہے۔ حرم جو ہے حرام کے لیے آتا ہے، حرامیم، حرام کسی چیز کو حرام کر دینا، اور یہ احرام باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ویسے حلال ہوتی ہیں، شوہر بیوی کا تعلق، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں وہ انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی محترم ہو جاتا ہے۔ احرام کا مطلب ہے حرمت میں آنا۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، یرید جو ہے را واو تال، روت جو ہے ارادے کے لیے آتا ہے، کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے جو بھی چاہتا ہے وہ کر کے حکم دیتا ہے، اور یہ اللہ کے سارے احکامات جو ہے، سارے احکامات یہ سب کے سب حکمت پر اور علم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اسے اپنے اندر جذب کریں۔ یا ایہا الذین آمنو، یا اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے کہلاتے ہو، اوفو بالعقود، تو اپنے جتنے بھی کنٹریکٹ ہیں، جتنے بھی معاہدے ہیں، جتنے بھی وعدے ہیں، ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی جانور اور ان کے ساتھ ملتے جلتے جانور، جیسے میں پہلے مثال دے چکا ہوں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو کو پڑھ کے سنا دیے گئے جو نہیں حلال، جیسے خنزیر ہے، اور اسی طرح خون، اور یہ جو ہے بہتا ہوا خون، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھی تھیں، وہ حلال نہیں ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور وہ بھی یہ جو حلال والے جانور ہیں یہ بھی اس وقت حلال نہیں رہیں گے جب تم
احرام کی حالت میں ہو، پھر شکار کرو گے ان کے بارے میں تو پھر یہ حلال نہیں، ویسے تو حلال ہے کھانے میں، لیکن ان کا شکار اس وقت جب تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ دیتا ہے حکم جو وہ چاہتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سیگا بار بار اللہ اکبر ہم سب سے ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شاعر جو ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ ولا شہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو حلال کرو۔ ولا الہدی، اور نہ ہی قربانی جو ہے اس کو اس وقت تک حلال، ولا القلائد، اور وہ قربانی جس کو تم اللہ کے گھر کی طرف لے کے جاتے ہو، جس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہو کہ یہ اب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے قربان کیے جائیں گے اللہ کے گھر میں، تاکہ وہ پہنچا دیے جائیں امن کے ساتھ حرمت والے گھر یعنی بیت الحرام مکۃ المکرمہ میں۔ یبتغون فضلا من ربہم، تم چاہتے ہو اپنے رب کا فضل، اللہ اکبر، ورضوانہ، اور اس کی رضامندی۔ کیا چاہتے ہو؟ کس لیے چاہتے ہیں ہم یہ سفر؟ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا فضل ہم پر ہو جائے دنیا اور آخرت میں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، پھر جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم اپنا حج یا عمرہ مکمل کر لو اور احرام اتر جائے، فَاسْتَعْدُوا، تب تم شکار کر سکتے ہو، لیکن وہی جانور جو حلال ہیں ان کا شکار ہوگا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے، یجرمنکم، کسی دشمن قوم کے لیے، کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ نہ کرو کسی دشمن کے لیے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ ان کو روکو تم مسجد حرام کی طرف آنے سے، ان تعتدوا، اور تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور دیکھو تعاون کس میں کرنا ہے؟ نیکی اور اللہ سے جو ڈرنے والے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دیکھو تم ہرگز تعاون نہیں کرنا ان کاموں میں جو اللہ گناہ والے کام ہیں اور زیادتی والے کام ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تھوڑے سے جو روٹ ورڈ ہیں، مادے ہیں، ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، تحلوا جو ہے حلال سے ہی ہے، پہلے بھی ہو چکا۔ شاعر اللہ، شاعر اللہ جو ہے شین عین را، 40 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ شعور سے یہ لفظ ہے، اللہ کے شاعر، جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ چیزیں جو اللہ کی پہچان کے لیے ہوں، اللہ کی نشانیاں بھی کہا جا سکتا ہے۔ بولو شہر الحرام، شہر الحرام جو ہے، شہر جو ہے عربی میں مہینے کے لیے آتا ہے۔ 21 کلمات قرآن میں ہیں اس سے، مد ہے شین ہارا، اشہر الحرام، شہر الحرام جو ہے حرمت والے مہینے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں، حدیث کا نمبر ہے 4626۔ آپ نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ دیکھو زمانہ آج گھوم کر پھر اپنی اسی جگہ پر واپس آ گیا جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ سال کے 12 ماہ ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ، کیونکہ اس میں بھی لوگ عمرے کا قصد کرتے تھے، تو یہ حرمت والے مہینے تھے مشرکین مکہ کے لیے بھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرمت والا مہینہ تیار قرار دیا، کیونکہ ذی القعدہ میں حج کے لیے قصد کیا جاتا ہے اور رجب میں عمرے کے لیے قصد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شعبان اور جمادی الاخر کے درمیان جو ہے رجب آتا ہے۔ ولل ہدیہ، ہدیہ جو ہے ہا دال یا 316 کلمات آتے ہیں، ہدایت بھی اسی سے ہے، بہرحال قربانی کے جانور کو بولا جاتا ہے۔ ولل قلائدہ، قلائدہ جو ہے کاف، کینچی والا لام اور دال، 4 کلمات آئے ہیں، یعنی جس جانور کو پٹا ڈال دیا جائے کہ بس یہ اب اللہ کے لیے ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ وہاں سے اپنی قربانی ساتھ لے کر آئے تھے اور ان پر ڈال دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے جو ہیں، یعنی اب یہ اللہ کے گھر جا کر ہی ان کو قربان کیا جائے گا۔ آمینہ، یہ امت سے ہے، الف میم میم حمزہ میم میم، 119 کلمات آتے ہیں، معنی ہے گروہ کے لیے آتے ہیں، اور یہ وہ گروہ ہے جو
اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہو عمرے کے لیے یا حج کی نیت سے، اس کے لیے جو بیت اللہ جا رہا ہو، یبتغون فضلا من ربہم، چاہتے کیا ہیں؟ اپنے رب کا فضل، اللہ اکبر، ورضوانا، اور اپنے رب کی رضا۔ یبتغون بغی سے ہے، بغی جو ہے باغی چاہتا ہے، یعنی چاہتے ہیں، ابتغاء تو ان کی خواہش ہے، باغا یا 96 کلمات قرآن میں ہیں، فضلاً مد ہے، فا ذوات اور لام، 104 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ فضل جو ہے ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے بہت، اور اصل اللہ کا فضل تو وہ ہے کہ اللہ دنیا میں یقین جانے بہت بہت بڑے گھر بنا کر، بڑے عالی شان پلازے بنا کر، ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر۔ تو سلمان علیہ السلام کہا تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ تو یہ جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں نا، یہ آزمائش ہوتی ہیں۔ تو فضل جو ہے وہ اصل فضل تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن اپنے فضل سے معاف کر دے بس، اور اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت حاصل نہیں کر سکتا، جنت اتنی قیمتی ہے۔ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی؟ اللہ اکبر، کہا ہاں میں بھی، جس کو وہ چاہے اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، اپنے فضل کے ساتھ معاف کر دے اور لے دے بھیج دے جنت میں۔ رضوانہ جو ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے اسی پہ راضی ہوئے نا، یہ ہے اللہ کی رضا۔ ہم رضا مانگتے ہیں نا، تو جو اللہ نے چاہتا ہے، یعنی اللہ ہم سے جو چاہتا ہے، مسلمانوں سے جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز قائم کریں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم صلہ رحمی کریں، ہم یتیم و مسکینوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ہم اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، جہاد کریں، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچائیں اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے، یہ سب کچھ آ جائے گا اس میں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، پھر جب تم حلال ہو جو، یعنی تمہارا احرام کھل جائے، تو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا۔ فَاسْتَعْدُوا جو ہے سوات یا دال وہی روٹ ہے سیاد والا، شکار والا، 6 کلمات جیسے پہلے بات ہو چکی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یجرمنکم جرمہ سے ہے، جرمہ اس چیز پر ابارنا، اکسانا، تمہیں نہ اکسائے، نہ ابارے۔ شنآنو جو ہے ان نشانیہ کا ولبتر ہم کہتے ہیں نا دشمن، تو دشمنی کے لیے آتا ہے شنآنو، شین دون حمزہ یا الف، 3 کلمات، کیونکہ عربی میں جو ہے حمزہ بولا جاتا ہے اور اردو میں جو ہے الف بولا جاتا ہے، تو میں الف زیادہ بولتا ہوں کیونکہ میں اپنے جیسے لوگوں کو ہی کوشش کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی طرف آ جائیں، جیسا کہ میں بہت بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ نے اس قرآن کو بڑا آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، یقین جانیں۔ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ ابھی 10 سال پہلے، 49 سال کی عمر، تو قرآن کی طرف آیا تو قرآن تو پڑھنے نہیں آتا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خاص فضل، خاص کرم کیا کہ جتنا سیکھتا گیا اتنا سکھاتا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر دل سے یہ آیت نکلتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر کی آیت ہے، 4 دفعہ رپیٹ کیا گیا، 17، 22، 32، 40، 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے سورہ القمر میں، سورہ نمبر 54 ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو سمجھے اور نصیحت پکڑے؟ تو یہ تو میرے اور آپ سب کے لیے ہے قرآن، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دنیا کا ایسا کلام جو دلوں میں اتر جاتا ہے، جو اللہ نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، اللہ اکبر۔ ان صدوکم، کہ تم روکو، صدوکم صدت سے ہے، سواد دال دال، 45 کلمات آتے ہیں، کسی کو روکنا، خود بھی رکنا اور کسی کو روکنا، دونوں معنی میں آتا ہے۔ ان المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم مسجد حرام سے روکو لوگوں کو زیادتی کرتے ہوئے۔ تعتدوا جو ہے عین دال واو، ادوب جو ہے دشمنی کے لیے آتا ہے، دعوت بھی اسی سے ہے، جو ہمارا اردو کا کلمہ ہے۔ 106 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس ماتے سے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون جو ہے اون سے ہے، معاون ہونا۔ معاون کون ہوتا ہے؟ جو مددگار ہوتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھا تھا ہم نے سورہ البقرہ میں کہ اللہ کی مدد مانگو، مدد مانگنا، تعاون مانگنا نماز اور صبر کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور یہ صبر کرنا، جمے رہنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، خشوع رکھنے والے، ان کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔
اللہ فرما رہے ہیں ولا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو تعاون کرو نیکی اور اللہ سے ڈرنے والے کاموں میں، اور نہ تعاون کرو گناہ میں اور زیادتی والے کاموں میں۔ اللہ اکبر۔ تعاونوا عین واو نون 11 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ البر، بر جو ہے بارارا، اصل میں بر جو ہے یہ نیکی کے لیے آتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کر لو، اور پھر 177 نمبر آئے تھا، ہم نے اس میں کافی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے الحمدللہ، جو بھی دیکھنا چاہے سننا چاہے سن سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177، اور خود بھی پڑھیں اپنی آنکھوں سے کہ نیکی اصل نیکی کیا ہے۔ التقویٰ جو ہے واو کاف یا انفسکم واہلکم نارا، بچنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی خوش نبدی والے کام کرنا، یہ سب کچھ تقوی میں آتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت دفعہ بیان کرتا ہوں یہ واقعہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن تھے، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اللہ اکبر، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ صحابہ جو ہے دوست ہوتے ہیں، اور یہ سب آپ امیر المومنین ایک کو کہ قرآن کی محفل سے جاتے تھے، اللہ اکبر، قرآن سے بڑی محبت کرنے والے سارے صحابہ، اللہ اکبر۔ تو پوچھا صحابہ سے کہ یہ اللہ نے تقوی کا لفظ اتنا استعمال کیا ہے، اور پھر ہم نکاح پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار تقوی کی طرف کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، تقوی کیا ہے؟ بہت سے صحابہ نے بہت ساری مثالیں دی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے خاموش، فرمایا ابی تم کچھ نہیں بولتے ابی، تو کہا اے امیر المومنین، کبھی کیا آپ خاردار جنگل سے گزرے ہیں جہاں وحشی جانوروں کا بھی خطرہ ہو، سانپ بچھو کا بھی خطرہ ہو، کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہوں؟ کہا ہاں گزرا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا بس یہی تقویٰ ہے، دنیا میں ہمیں اس طرح زندگی کتنا وہاں پر کہتے ہیں کتنی وہاں پر احتیاط کرنی پڑتی ہے، ہر وقت کانشیس، ہر وقت ہوشیار۔ ہاں یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے گزاریں کہ یہ دنیا جو ہے ہمیں برائیوں کی طرف بار بار کھینچتی ہے، بہت سارے خطرات ہیں ہمارے بہکنے کے، تو اتنا کانشیس رہ کر گزارنا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، ہر وہ کام جو اللہ کی خوش نبدی کے لیے کیا جائے، چاہے چھوٹا ہو جائے بڑا، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ الاسم جو ہے حمزہ سا میم یا الف سا میم 48 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ العدوان جو ہے ادب سے ہے، عین دال واو۔ عداوت دشمنی 106 کلمات آتے ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، شدید تو ہم اردو میں بولتے ہیں، عقاب جو ہے عقب سے ہے، یعنی پیچھے سے پکڑ لینے والا، بہت سخت سزا دینے والا، اللہ اکبر، سخت پکڑ والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ایک دفعہ پھر اس کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شاعر ہیں نا، اللہ کے جو نشانیاں ہیں، اللہ اکبر، ان کو حلال نہ کر لو، ان کو اپنے مذاق یا اپنی کہانی یا اپنے لطیفے نہ بناؤ۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ترجمے کے بعد۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو حلال کرو، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ہی قربانی کے وہ جانور جن کے گلوں میں تم قربانی کا پٹا ڈال چکے ہو کہ ان کو لے کے جانا ہے، کہاں تم نے ان کو پہنچانا ہے، کہاں؟ اللہ کے گھر بیت الحرام۔ یبتغون فضلا من ربہم، تم چاہتے ہو یہ سب کچھ کرنے کے لیے، کیوں کرتے ہو یہ سب کچھ؟ تاکہ اللہ کا فضل تم پر ہو، ورضوانہ، اور اللہ تم سے راضی ہو جائے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جو، اپنا عمرہ اور حج ادا کر چکو، اپنا احرام کھول چکو، فاصطادوا، تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھو تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی نہ اس چیز پر اکسائے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم ان کو مسجد حرام کی طرف جانے سے روکو، ان تعتدوا، یہ کہ تم ان پر زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کام میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہیں تم تعاون کرو گے کس میں؟ اللہ اکبر، گناہوں کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت پکڑ والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اللہ اکبر، شدید سزا دینے والا ہے، سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ کے شاعر جو ہے، اسپیشلی میں دیکھتا ہوں کہ جب عید آتی ہے، عید الاضحیٰ،
قربانی کے جانور، یہاں الہدیہ جو ہے قربانی کے جانور ہیں، اللہ کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں گے، اور ان پر لطیفے بنانا اور پھر ان کی تصویریں لگانا، کبھی ان کو کسی طرح دکھانا جیسے کہ اللہ معاف کرے، اللہ اکبر، کیٹ واک کی طرح ان کے اوپر چلانا، یہ سب اللہ کے شاعر کا مذاق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایسے لطیفے جو جنت اور جہنم پر بنانا، ایسے لطیفے جو اپنی طرف بنا کر ایسی باتیں کرنا، یہ سب اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ حرمت والے ہیں، حرمت والے، تو ان کی حرمت لازم ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، لے لیتے ہیں، 2674، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی، یعنی تعاون کرنا ہے نا، اسے اس کی ہدایت کی پیروی کرنے کے والوں کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اجر تو ان کو ملے گا جو پیروی کریں گے، لیکن جو ہدایت کا کام شروع کرے گا اور جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ سب کو اپنے فضل سے برابر اجر دے سکتا ہے، لیکن جو پہل کرنے والے ان کو زیادہ اجر ملے گا۔ نیکی کے کام میں پہل کرنی چاہیے، اور دوسروں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے گمراہی کا کوئی راستہ کھولا، گمراہی کی طرف دعوت دی، تو اس کے پیروی کرنے والوں کو بھی برابر بوجھ پہنچے گا، لیکن جس نے شروع کیا، اللہ اکبر، اس کو زیادہ گناہ ہوگا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا